اب ہمارے ساتھ کینیڈا سے آڈیو لائن کے ذریعے موجود ہیں رابطہ کمیٹی کے سابق کنوینر اور این کے ایم کی رابطہ کمیٹی کے سینئر ایڈوائزر ڈاکٹر ندیم احسان بھائی. میں ندیم احسان بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں. ڈاکٹر ندیم احسان بھائی. جی مصطفیٰ بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی ندیم بھائی آپ کی آواز بالکل صاف آ رہی ہے. جی سب سے پہلے تو بانی و قائد تحریک الطاف حسین بھائی، کنوینر مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی، ڈپٹی کنوینر قاسم علی رضا بھائی، اراکین رابطہ کمیٹی علی تراویش بھائی، محفوظ بھائی، اور جہاں جہاں اس ویڈیو بریفنگ کو دیکھا اور سنا جا رہا ہے ان سب کی خدمت میں السلام علیکم اور آداب. مصطفیٰ بھائی آپ ساتھیوں نے تفصیل سے بتا دیا جو حیدرآباد میں بالخصوص جو حالیہ معاملات ہوئے اور جو ریاستی جبر کیا گیا اور کیا جا رہا ہے. تو میں یہاں یہ عرض کر دوں مختصراً کیونکہ آپ ساتھیوں نے تمام تفصیل سے بات کر لی، اور جو یزیدیت مچائی جا رہی ہے اور اس بلاول زرداری اور یہ عسکری ٹولہ جو بہادر آباد ٹولہ ہے ان کی طرف سے میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. اور میں بہت معذرت عاطف شمیم بھائی کا نام لینا بھول گیا تھا، معذرت عاطف بھائی، آپ کو بھی السلام علیکم آداب. تو میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. یہ جی مصطفیٰ بھائی یہ جو بھی معاملات ہیں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ عسکری بہادر آباد ٹولہ یہ یزیدیت کیوں کر رہا ہے اور کروا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو نوشتہ دیوار ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں، اور جو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کوئی یزید ہو یا کوئی ظالم ہو یا فرعون ہو یا نمرود ہو یا شداد ہو، اس کا انجام کیا تھا، ان کو انجام اپنا نظر آ رہا ہے، یہ بالکل واضح ہے. جہاں تک آپ ساتھیوں نے اس ایف آئی آر کی بات کی ہے، عاطف بھائی نے تفصیل سے بتایا بھی، اس میں ایک دو پوائنٹس میں اپنا اضافہ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ یہ 43 افراد کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی گئی، یعنی کٹوائی گئی اس بہادر آباد ٹولے نے، اس عسکری ٹولے نے، ان غداران قوم نے یہ ایف آئی آر کٹوائی ہے. اچھا، یہ ایف آئی آر کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ اے ٹی سی کی عدالت میں یہ جمع کرائی گئی ہے. اب یہ جو وقوعہ ہے، جو بھی ٹائم لکھا گیا ہے، وہ ایف آئی آر کو آپ اگر ہم پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو یہ خود ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ یزیدیت پہ مبنی، ظلم پہ مبنی، یہ خود ایف آئی آر خود دہشت پھیلا رہی ہے. 1.5 گھنٹے میں یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ 43 افراد کے آپ نام بھی معلوم کر لیں، ان کے ایڈریسز بھی معلوم کر لیں. چلیں ایک لمحے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ تھانہ فورٹ میں یہ 43 افراد رہائشی ہیں، تب بھی عقل تسلیم نہیں کرتی. مگر یہ 43 افراد اور 4 اور 5 جو نامعلوم لکھے ہیں انہوں نے، تو جو 43 افراد کے نام، ولدیت، ان کے ایڈریسز، اور یہ صرف تھانہ فورٹ کی یعنی قلعہ تھانے کی حدود میں نہیں واقع، یہ پورے شہر میں ہے، اور پورے شہر سے مراد صرف حیدرآباد ہی نہیں، اس میں لطیف آباد بھی شامل ہے. تو یہ ناممکنات میں سے ظاہر ہے کہ لسٹ پرووائڈ کی گئی نا، ان غداران قوم نے لسٹ پرووائڈ کی کہ یہ ہے نام اور ان کی ایف آئی آر کاٹو. اب ان غداران قوم کا
رینجر سے سیٹنگ ہوتی ہے تو رینجرز دھمک جاتی ہے، دھمکانے کے لیے آ جاتی ہے، اور رینجرز جو ہے ساتھیوں کو یا ہمدردوں کو یا عوام کو جو الطاف بھائی کے حق میں نعرے بلند کر رہے ہیں یا وال چاکنگز کر رہے ہیں یا بینرز یا پینافلیکس لگا رہے ہیں، تو وہ رینجرز آ جاتی ہے، یا پھر جہاں ان کی پولیس سے سیٹنگ ہے وہ پولیس آ جاتی ہے۔ بلاول بڑا بنتا ہے یہ کیا کہتے ہیں جمہوری، تو یہ سارے مل بیٹھ کے یہ نہیں بول رہے۔ جو حیدرآباد کی اگر بات کر لیں تو معاملہ کیا ہے؟ معاملہ جیسے مصطفیٰ آپ نے بتایا ہے کہ بھائی الطاف بھائی کا کہتے ہیں الطاف بھائی ہمیشہ سے کہ میرا شہر ہے، میرے وفاداروں کا شہر ہے، تو معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ آیا وفاداری کا۔ تو یہ یزیدیت یا یہ ظلم و ستم اس وجہ سے روا رکھا جا رہا ہے کہ یہ وفادار ہے، اور جو ظلم کر رہا ہے اور کروا رہا ہے وہ غدار ہے۔ یہ تو سمپل ایز اے بی سی جو فارمولا ہے اس طریقے سے، سمپل ایز اے بی سی ڈی۔ تو یہ وفاداری کی، تو جس طرح ساتھیوں نے بتایا، عاطف بھائی نے بتایا اور علی تراوش بھائی نے بتایا کہ میجورٹی تو ان ساتھیوں کی ہے، ان افراد کی ہے جنہوں نے تو الطاف بھائی کو دیکھا بھی نہیں ہے، یا تو ان کے والدین نے یا ان کے رشتہ داروں میں کسی نے الطاف بھائی کے لیے کام کیا، اور وہ جو ڈی این اے ہوتا ہے جو وفاداری کا وہ منتقل ہوا، اور وہ الطاف بھائی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ وفاداری کی تاریخ یہی لکھے گی کہ یہ وفاداری کی سزا نہیں ہے، یہ وفاداری کا صلہ ہے، یہ میڈل ہے ہر اس ساتھی کے لیے جس پر یہ یزیدی ریاست ظلم ڈھا رہی ہے اور جعلی اور جھوٹی ایف آئی آریں درج کر رہی ہے اور کروا رہی ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ 1.5 گھنٹے میں تم نے ان 43 افراد کے نام، ان کی ولدیت، ان کے ایڈریسز تمہارے پاس کیسے آ گئے؟ یہ کون سی چمتکار ہے بھائی؟ لازمی طور پہ تمہیں ان غداران وطن نے یہ لسٹ پرووائڈ کی ہے، اور تم نے پھر بیٹھ کے ان کے ساتھ یہ ایف آئی آر کاٹی ہے۔ حیدرآباد کے کراچی کی بات، جو کراچی کے جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، حیدرآباد کے جو مسائل ہیں، جو مصائب ہیں، جو مشکلات ہیں جو عوام فیس کر رہی، یہ غداران قوم ان مسئلے اور مسائل پر جو عوامی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے تو کبھی نہیں آئی ہے۔ کراچی میں جو بھی معاملات ہیں، یا حیدرآباد میں یونیورسٹی کا معاملہ ہے، کالجز کے معاملات ہیں، اسکولوں کے معاملات ہیں، بورڈ آفس کے معاملات ہیں، پانی ہے، گیس ہے، بجلی ہے، نوکری ہے، اور یہ موبائل سنیچنگ ہے، اور مہاجن نوجوانوں کے ان کے گھروں کے دروازے کے باہر قتل کیا جا رہا ہے، اس پہ تو یہ کبھی باہر نہیں آئے۔ انہوں نے کبھی کوئی ایفیشنسی نہیں دکھائی، کہیں بھاگ دوڑ نہیں دکھائی، کہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی مظاہرہ نہیں کیا، بیٹھ کے یہ شادیوں میں بیٹھ کے ساتھ کھانے کھا رہے ہیں۔ تو تاریخ کیا لکھے گی؟ تاریخ یہی لکھ رہی ہے نا کہ کراچی میں کوئی کسی کو کتے کے نام سے پکارا جاتا ہے تو حیدرآباد میں کسی کو پلے کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو یہ کتے ہوں یا پلے ہوں، یہ سارے اپنی گھر والوں کو بیرون ممالک اور اپنی دولت کو بیرون ممالک منتقل کر رہے ہیں۔ کس لیے کر رہے ہیں؟ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان کو سامنے اپنا جو انہوں نے حرکات اور سکنات اور غداری کی ہے قوم کے ساتھ، مہاجروں کے ساتھ، ان کو اپنا انجام سامنے نظر آ رہا ہے۔ اب یہ یزیدیت نہیں ہے تو کیا ہے کہ ایک ساتھی کی، ارسلان بھائی کی والدہ کے انتقال ہو گیا، تم ان کے گھر پہ چھاپا پڑوا رہے بغیرت کے بچوں، یہ یزیدیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مصطفیٰ بھائی ابھی کچھ دنوں کے بعد ہی رشید بھیا کے پہلی برسی ہوگی، 9 فروری کو غالب ان کی برسی ہے پہلی، ان کے گھر چھاپا۔
مطلب کوئی یزیدیت کی انتہا ہے کہ ایک بچہ اپنی والدہ کے انتقال پر گھر میں موجود نہیں ہے تو تم ایف آئی آر کٹوا دو. مکافات عمل کا اپنا ایک تھانہ ہوتا ہے اور قدرت پھر اس میں ایف آئی آر جو کاٹتی ہے نا اس میں ضمانت نہیں ملتی ہے، تا حیات ہوتی ہے، پھر وہ زندگی بھر کے لیے ہوتی ہے، اس میں معافی نہیں ہے. میرا آبائی شہر ہے حیدرآباد مصطفیٰ بھائی، اور تنظیمی طور پہ عاطف بھائی اور علی تراویش بھائی حیدرآباد کو دیکھتے ہیں، مگر یہ کہ اطلاعات آتی ہیں یہ پلے اور جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ کتے کے بچے یہ بند کمروں میں بیٹھ کے ہماری عمر کے جو بزرگ ہیں نا مصطفیٰ بھائی، ہم تو بزرگوں میں آ گئے نا، تو بیٹھ کے ساری اطلاعات تو تمہاری آ رہی ہیں کتے کے بچوں. تم بیٹھ کے تم کیا سمجھ رہے ہو تمہیں معافی ملے گی؟ تم ناقابل معافی ہو. تم نے جو شہداء، لاپتہ، اسیر ساتھی اور الطاف بھائی کے وفا پرستوں پہ جو تم نے ظلم کیا ہے نا، ان کو جو رلایا ہے، ان کے اہل خانہ کو، تم ناقابل معافی ہو، تم کو معافی نہیں ملے. اور تم یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا، بہت اچھی طرح سمجھ لینا کہ تم بیرون ملک اپنے گھر والوں کو منتقل کرو اور اپنی دولت کو منتقل کرو. آنے والے وقت میں قانون کے مطابق کسی بھی ملک کا بیرون ممالک قانون کے مطابق تمہیں ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا. تمہیں چھوڑیں گے نہیں ہم. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرنے نا کتے کے بچوں. تم لوگ ابھی جو وقت ہے، تم ابھی ظلم کر رہے ہو نا، کر لو. اللہ اپنی رسی جو ہے نا وہ دراز کرتا مگر جب کھینچتا ہے نا تو تمہیں پیروں کے نیچے زمین نہیں ملے گی کتے کے بچوں. اور آخر میں مصطفیٰ بھائی میں سلام تحسین ہے ساتھیوں پہ جو الطاف بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، وفادار ہیں، اور تمام ریاستی جبر کے باوجود جو ہے وہ الطاف بھائی سے اپنی وفاداری نبھا رہے ہیں اور انشاءاللہ نبھائیں گے. ان ساتھیوں پہ سلام ہے. بس آخر میں مصطفیٰ بھائی آپ کی اجازت سے ان غداران قوم کو ایک مصطفیٰ زیدی صاحب کا کلام ہے، ان کا واضح اور کلام بھی ہے، یہ واضح پیغام بھی ہے. جی عطا کیجیے. جی کہ تم نے ہر عہد میں دانش پہ کئی وار کیے. ان غداران قوم کے لیے تم نے ہر عہد میں دانش پہ کئی وار کیے، جبر کے منہ میں دہکتے الفاظ دیے. اپنی آسائش یک عمر گریزاں کے لیے سب کو تاراج کیا تم نے مگر تم نہ جیے. علم نے خونے رگے جان دیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا. علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو، علم گہوارہ و سیارہ و انجام نمو. علم عباس علمدار کے زخمی بازو، علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو. وادی ابر میں قطروں کو ترس جائے گا، جو ان اشکوں پہ ہنسے گا وہ جھلس جائے گا. جی الطاف حسین بھائی، جی مہاجر، صدا جی، آمین. صدا جی، السلام علیکم. صدا جی.